سورہ کہف شروع ہوتی ہے دو کلمے سے، الحمدللہ۔ یہ دو کلمے کیا ہیں؟ اگر میں ادھار لوں، مستعار لوں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی الفاظ کو، تو میں ان دو کلموں کے بارے میں، الحمدللہ کے بارے میں کہوں گا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ ایک سمندر ہے علوم کا الحمدللہ کے اندر، اور یہ کاٹ ہے فتنہ دجال، یہیں سے شروع ہو جاتی ہے ایک ایک لفظ سورہ کہف کا۔ یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ایوولوشن کی تھیوری پر ہے، یعنی انسان کسی منصوبے کے تحت، کسی بڑے مدبر، منصوبہ ساز، علیم اور حکیم اور دانا، کسی رب نے نہیں پیدا کیا انسان۔ یہ کوئی انسان کو کسی خدا نے اپنا جانشین بنا کر، اپنا خلیفہ اور نائب نمائندہ بنا کر اس زمین پر بھیجا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں بائی چانس ہوا یہ کہ بس وہ مادے سے پیدا ہو گیا، وہ کیچڑ ہو گئی پانی میں، پھر وہ کیچڑ سے پھر وہ کچھ گھاس نکل آئی، پھر کچھ پودا نکل آیا، پھر وہ پودا اور بڑا ہوا، پھر اس نے ایک کیڑے کی شکل اختیار کر لی، اور پھر کیڑے سے اور بڑا جانور بنا، اور پھر اور بڑا جانور بنا، اور پھر اور بڑا جانور بنا، اور اس سے اتفاق سے انسان بن گیا۔ یہ لفظ کاٹ کرتا ہے الحمدللہ۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ایک رب کی عطا ہے، اس لیے وہی ایک رب ہے جو لائق تعظیم اور لائق تعریف، حمد و ثنا کے لائق، شکر و سپاس کے لائق، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ ذرا غور کرو میرے عزیز نوجوانوں، میں آپ سے خاص طور پر مخاطب ہونا چاہتا ہوں، کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس سے سب کچھ نکل آیا، جس کے پاس دیکھنے کی طاقت نہیں تھی اس کے ذریعے سے دیکھنے والی مخلوق پیدا ہو گئی، جو سن نہیں سکتا تھا اس کے اندر سے سننے والی مخلوق نکل آئی، جو بول نہیں سکتا تھا، جو عقل و ارادہ نہیں رکھتا تھا، جو اختیاری زندگی نہیں رکھتا تھا، الحی القیوم، جو کسی کو زندگی دینے کی خود صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا، سب وہ اتفاق سے ہو گیا۔ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس سے سب کچھ وجود میں آ گیا۔ یہ ہے نظریہ ارتقاء، یہ ہے ایوولوشن کی تھیوری۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ irrational چیزوں کو نہیں مانتے۔ خدا کے بندو، جھوٹ بولنا اب تو چھوڑ، تم سب سے زیادہ irrational چیزوں کو مانتے ہو، تم سب سے زیادہ illogical چیزوں کو مانتے ہو۔ یہ بات illogical ہے کہ ایک عظیم قدرت اور طاقت اور علم اور حکمت رکھنے والے، سننے اور دیکھنے والے، ہمیشہ سے رہنے والے اور ہمیشہ تک کے لیے باقی رہنے والے، هو الاول والآخر، هو الظاہر والباطن، هو اللہ البارئ، هو اللہ الخالق البارئ، اس رب نے دراصل کائنات کو بنایا انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا کسی عظیم مقصد کے لیے۔ یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے یا وہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے؟ میں تو عقلی طور پر یہ سوال تھرو کر رہا ہوں، جس کے بعد کچھ نہیں تھا اسے سب کچھ وجود میں آ گیا۔ الحمدللہ، نہ، بالکل غلط بات ہے۔ سب سے پہلے انسان اس راز کو پہچان لے۔ اگر وہ دھوکے سے بچنا چاہتا ہے تو دھوکے بازوں سے اور دھوکے باز سے بچنا چاہتا ہے، دجال کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسنے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے اس حقیقت کو جانے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کو پالنے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس انسان کو پیدا کرنے والا، اس انسان کو اس دنیا میں ایک خاص اسٹیٹس اور حیثیت دینے والا، اس کائنات کو انسان کے تابع کر دینے والا، اس کائنات کو انسان کے لیے پیدا کرنے والا، اور انسان کو اس کائنات کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پیدا کرنے والا ایک رب ہے۔ پہلے اس کو پہچانو۔ جہاں تم اس رب کو پہچاننے لگو گے، اسی رب کی قسم کھا کر یہ آج اس کے بندہ کہتا ہے، تم اسی لمحے بغیر آگے کا علم اگلا علم حاصل کرنے سے پہلے اسی لمحے تم اس دجال کے دھوکے سے نکلنا شروع ہو، کیونکہ تمہاری عقل میں پختگی آنے لگے گی، تمہاری سوچ میں پختگی آ جائے گی، میچورٹی آ جائے گی، تم میچور انداز سے دنیا پر غور کرنے لگو گے۔ افلا تتفکرون افلا تعقلون، غور کرو، دیکھو، ہسٹری پر غور کرو، جیوگرافی پر غور کرو، زمین کے ایک ذرے پر غور کرو، اس کائنات کے ایک وجود پر غور کرو، اس رب کی ایک مخلوق پر غور کرو،
تم غور کرتے چلے جاؤ گے اور تم پر حقائق منکشف ہوتے چلے جائیں گے، اس سے چلے جائیں گے، تم نکلو گے اس پستے سے۔ جب تم غور کرو گے تو تم کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو مختلف قسم کے دیوی دیوتاؤں میں ہمارے کروڑوں بھائی اور بہن لگے ہوئے ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ کہاں کس کو خدا مان رہے ہیں؟ وہ کس کو خدا مان رہے ہیں؟ وہ اس کو خدا مان رہے ہیں جو جس کی وہ خود جنم دن مناتے ہیں، جس کی وہ جنم بھومی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ خود ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ کیا اتنی باتوں کو نہیں سوچ پاتے؟ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کسی بڑے بھولنے سے پہلے کہ اس نے ایک ایمان اور توحید والے گھرانے میں پیدا کر دیا، ورنہ میں بھی تو انہی بھائیوں میں پڑا ہوتا، انہی گمراہیوں میں پڑا۔ میرا دل چاہتا ہے، ریسورسز میرے پاس نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر انسان اور وشیش کر بھارت کے ہر انسان تک میری یہ آواز پہنچے اور میری گنہگار زبان سے صحیح مگر خدا کی آواز پہنچے اور پھر اس کے دل میں اترے۔ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑے اسکالر اور عالم گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، one of the greatest Islamic scholars in the entire Indian Islamic history, not Indian, Islamic history۔ دنیا کے چند ذہین اور سمجھدار ترین لوگوں میں سے ان کا ایک واقعہ سناؤں، تھوڑا سا آپ کو مسکراہٹ بھی آ جائے اور ایک اہم بات بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ ان کے زمانے میں ایک کوئی اچھیس شخص تھا، اور اچھیس لوگوں کی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ اپنے کو دنیا کا سب سے قابل آدمی ہے، اور ہر وہ آدمی جو خدا اور مذہب پر یقین رکھتا ہے اس کو بیوقوف اور بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ خدا جانے یہ بیماری انہیں کہاں سے لگتی ہے، حالانکہ شاید دنیا کے سب سے بڑے، اب آگے جملہ آپ پورا کر لیجئے، میں جملے کو خود پورا نہیں کرتا، وہ چیلنج کرتا پھرتا تھا کہ بھائی میں کوئی ثابت کر دے کہ کوئی خدا ہے، میں تو نہیں مانتا، میں مجھ سے ڈیبیٹ کرے ایگزسٹنس آف گاڈ پر، دس شوڈ بی دی ٹاپک آف دی ڈیبیٹ۔ اور اس نے کہا کہ میں عام عالموں سے میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا، جو سب سے بڑا عالم ہو میں اس سے ڈیبیٹ کروں گا۔ چنانچہ جو رولر تھا اس نے امام ابو حنیفہ سے درخواست کی کہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں، اس لیے اب آپ کو ڈیبیٹ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ان کا میں حاضر ہوں، اوکے نو پرابلم۔ وقت طے ہو گیا اور اس نے بادشاہ نے کہا کہ میں خود بیٹھوں گا۔ خلیفہ نے اور تمام وزراء سب بیٹھ گئے، انٹلیکچوئلس اور علماء اور دانشور اور رولرز اور پالیسی میکرز، اور جو دربار تھا وہ ایک طرح سے کریم سوسائٹی کا جمع ہو گیا اور وقت ہے۔ وہ جو عجیب شخص تھا وہ تو ٹائم پر آ گیا، اور لیکن امام ابو حنیفہ لیٹ ہو گئے، دیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ غصہ آ رہا تھا، اس نے کہا کیا کیا آپ لوگوں نے، میری انسلٹ کی، ایک ایسے عالم کو آپ نے انوائٹ کر لیا مجھ سے ڈیبیٹ کے لیے جس کو وقت کی پابندی تک کی تمیز نہیں۔ جب بالکل بیزار ہو گیا وہ، اور ایک شاید وہ پروٹیسٹ کرتے کرتے اٹھنے لگا، اتنے میں امام ابو حنیفہ انٹر ہوئے۔ بادشاہ بھی ناراض تھا، سارے لوگ پریشان تھے کہ اس سے پہلے تو اس شخص کو ایک ایک سیکنڈ کے اعتبار سے وقت کا پابند پایا گیا، آج ہوا کیا ہے؟ اور ایسے نازک موقع پر اس شخص نے یہ حرکت کی، یہ تو بدنام ہو جائے گی پوری امت اور دین۔ تو امام ابو حنیفہ نے انہیں کہا کہ آپ سب کو ناراض ہونے کا حق ہے۔ خلیفہ وقت کو خطاب کر کے کہا مگر ذرا میری پہلی بات سن لی جائے، اور آپ ڈیبیٹ کرنے والے جو محترم مہمان ہیں یہ بھی سن لیں، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں، جو سزا مجھے آپ دینا چاہیں دے۔ ہاں کہو کیا بات ہے، کیوں تم دیر سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اصل میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں راستے میں ایک دریا ہے، اس کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر تو میں آ ہی نہیں سکتا شہر کے اس علاقے میں۔ تو میں جب پہنچا تو وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی، بہت پریشان ہوا، کھڑا انتظار کرتا رہا، دعا مانگتا رہا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ تھا وہ کٹ گیا، ایک دم گرا، اور گر کے اس کے اندر سے لکڑیاں کٹنی شروع ہو گئی، پیڑ کٹنا شروع ہو گیا۔ اب میں تماشا دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی دکھائی بھی نہیں پڑ رہا، لیکن پیڑ گرتا ہوا بھی دکھ رہا، پیڑ کو کٹتا ہوا بھی دکھ رہا ہوں۔ اور پھر آگے دیکھتا ہوں کہ وہ کٹی ہوئی لکڑیوں کو جوڑ کر کشتی بننے لگی، اور پھر کشتی بن گئی، اور بغیر کسی چلانے والے کے وہ میرے سامنے آ گئی۔ بس میں اس میں بیٹھ گیا اور میں دریا پار کر کے آپ تک پہنچ گیا۔ اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، میں کیا کروں؟ بس یہ سننا تھا کہ وہ ڈیبیٹ کرنے والا کہنے لگا کہ بھائی مجھے بہت شکایت ہے کہ آپ نے کسی بیوقوف اور پاگل آدمی کو بلا لیا مجھ سے بحث کرنے کے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ذرا میری پاگل پن کی وجہ تو بتا دیجیے، پوچھیے خلیفہ ان سے۔ اس نے کہا بتاؤ بھائی کیوں پاگل کیوں؟
آپ بلیو کر سکتے ہیں بادشاہ سلامت صاحب؟ آپ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، آپ کیا مان سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہوگا؟ پیڑ اچانک کھڑے کھڑے گر گئے، یہ ممکن ہے؟ پھر خود بخود کٹنے لگا، یہ ممکن ہے یا یہ ہو سکتا ہے؟ پھر وہ لکڑیاں جڑ 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 کر کشتی بن گئی، اور پھر وہ کشتی ان کے سامنے آ گئی، اور پھر یہ جناب ان کے بقول یہ کشتی پہ بیٹھ کے یہاں تک تشریف لے آئے، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بادشاہ نے کہا بھائی جواب دو۔ تو ان کو میں جواب کیا دوں حضرت؟ مجلس برخاست کیجئے، مناظرہ ڈیبیٹ مکمل ہو گئی۔ ان کا مکمل ہو گئے؟ یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھیے میرے مہمان محترم صاحب، یہ ممکن نہیں ہے کہ پیڑ خود بخود گر جائے، کٹنے لگے، بغیر کسی کاٹنے والے کے، بغیر کسی گرانے والے کے، بغیر کسی کشتی بنانے والے کے کشتی بھی بن جائے، بغیر کشتی چلانے والے کے وہ کشتی مجھ تک بھی پہنچ جائے اور مجھے ساحل تک پہنچا بھی دے۔ یہ سب تو ناممکن ہے، مگر اتنی بڑی کائنات پیدا ہو گئی بغیر کسی بنانے والے، سورج بن گیا بغیر کسی بنانے والے کے، چاند بن گیا بغیر کسی بنانے والے کے، ستارے بن گئے، آسمان بن گیا، زمین بن گئی، پہاڑ بن گئے، سمندر بن گئے، جنگلات بن گئے، کھیتوں نے غلہ اگانا شروع کر دیا، باغ پھل دے رہے ہیں، سبزیاں اگ رہی ہیں، جڑی بوٹیاں نکل رہی ہیں، پھول نکل رہے ہیں، جانور، پرندے، حیوان، انسان اور خدا جانے کیا کیا، سمندروں کی مچھلیاں، یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا اور ہو رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ممکن ہے؟ اگر وہ ناممکن ہے تو پھر یہ بھی ناممکن، اور یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے۔ اس سب کے بنانے والا کوئی ایک، 50 بنانے والے بھی نہیں ہیں بادشاہ سلامت۔ اگر 50 ہوتے تو ان میں آپس میں کلیش ہوتا، اتنا کوآرڈینیٹڈ ویل پروگرام سسٹم بن ہی نہیں سکتا جس میں اتنی یونیفارمٹی ہو، اتنا کوآرڈینیشن ہو۔ کبھی ٹکر ہوئی ستاروں کی؟ یہ کس نے سب کے آربٹ بنا دیے ہیں کہ سارے پلانٹس اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں؟ کل فی فلک یسبحون۔ یہ کس نے ایک ہی مٹی میں آم بویا گیا، اسی میں امرود بویا گیا، اسی میں کیلا لگایا گیا، اور سب کے ذائقے الگ، سب کی شیپ اور ڈیزائن الگ، سب کے ٹیسٹ الگ، سب کے نکلنے کے موسم الگ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک زبردست حکیم و علیم، حکمت والے، علم والے، زبردست ہر چیز کو جاننے والے اس نے پیدا کیا ہے، اسی سے تو پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی تم اس خدا کے معرفت تک پہنچنا کا سفر شروع کرو گے، تمہارے دل کی گہرائیوں سے نکلے گا الحمدللہ۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہلا فاؤنڈیشن اسٹون خدا کی پہچان۔ اس جملے کو میں پھر دوہراؤں، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہلا بنیادی پتھر، بنیاد کا پتھر رب کی معرفت اور اس کی پہچان۔ ہم لوگوں کو اردو کی جو کتاب بچپن میں پڑھائی گئی، لکھنے والے کو اللہ جزائے خیر دے، اس کا پہلا سبق تھا الف سے اللہ کو پہچان اور بے سے بڑوں کا کہنا۔ آج ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں اور عام اسکولوں میں کیا یہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ تو اردو زبان ہی نہیں پڑھتے۔ میرے آپ سننے والوں میں ہزاروں لوگ ہوں گے انفارچونیٹلی جو اردو نہیں پڑھتے، اور کیا میں آپ سے یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، اور کیا آپ میری بات پر دھیان دیں گے کہ ہمارے وہ عزیز نوجوان بچے اور بچی جو اردو نہیں پڑھ سکے، اس لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھا کر آپ اردو پڑھو؟ بہت آسان، اس لیے کہ اگر آپ اردو نہیں پڑھو تو آپ صحیح علمی معلومات آپ کو نہیں مل پائیں۔ عربی کے بعد اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ رچ لینگویج وہ اردو بن گئی۔ پہلے پرشین، بہت پہلے کسی زمانے میں سنسکرت، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ علم جو سنسکرت میں آیا تھا وہ ڈسٹارٹ ہو گیا، اس کا ایک اچھا خاصا حصہ، اس کا ٹیکسٹ بھی بدل گیا، اور کہیں کوئی ٹیکسٹ اگر بچا ہے تو اس کا انٹرپریٹیشن بدل گیا۔ تو الحمدللہ، بس میں آج الحمد کے اس مختصر سی تشریح، یقین مانی یہ مختصر سی تشریح، ورنہ الحمد کی جو فیوز و برکات اللہ کے خزانے سے کسی طالب علم کے دل و دماغ پر اترتے ہیں، اگر ان کی تفسیر کو لکھنے بیٹھے تو مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل نہیں سمجھ پائیں گے۔ 100 جلدوں میں بھی الحمد کی تشریح نہیں لکھی جائے، اور وہ ہر جلد 1000 یا 2000 پیجز کی ہو،
تب بھی نہیں رکھی. کیوں؟ الحمد کی تشریح میں ہم کو جیولوجی کا جائزہ لینا پڑا. پوری جیولوجی کو کھنگال کر زمین اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کی تفصیلات بیان کرنی. اوشنولوجی جو سمندری علوم ہے ہمیں وہ پوری تفصیل سے بتانا پڑے. کیا 2000 صفحے کی جلد سمندری علوم کے بیان کرنے کے لیے کافی ہے؟ پوچھئے کسی ایسے شخص سے جس نے اوشنولوجی میں پی ایچ ڈی کی. ایمبرائولوجی جو بچے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کی شروعات ہوتی ہے اور وہ کس طرح گرو کرتا ہے, اس کے کتنے اسٹیجز ہوتے ہیں, وہ کہاں پر رکھا جاتا ہے, اس سب کے بارے میں اگر بیان کیا جانے لگا تو کیا 2000 صفحے کافی ہوں؟ اسی طرح دنیا کے سارے علوم, کیمسٹری, فزکس, بایو کیمسٹری, ہسٹری, سائیکولوجی, فزیولوجی, پتہ نہیں کیا کیا علوم. میں تو بہت ہی معمولی سا طالب علم, بہت معمولی صاحب, بہت معمولی, لیکن ان علوم کی تشریح آتی ہے الحمد کے ذیل. تو پہلے سب سے پہلے دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے یہ لازم. اور عجیب بات ہے, سورہ کہف سے پہلے جو سورت اس کی آخری آیت کیا تھی؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ. انشاءاللہ شاید کل یہ کنیکشن بھی کچھ پیش کروں, کیونکہ بہت سننے والوں میں عزیز طلبہ بھی ہیں جو اس وقت قرآن مجید پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے یہ عزیز نوجوان طلبہ, یہ علماء, یہی تو مستقبل کی امید, یہ ٹارچ بیررز بنا دے اللہ تعالیٰ, شمع بردار, روشنی لے کر چلنے. الحمدللہ للہ. اب یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ من موہن, جس سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے, محبت کی جائے, جو خود محبت کرنے والا ہے اور جس سے محبت کی. عربی میں ایک لفظ ہے ولیہا یلو, والیہانا محبت, یہ اس سے نکلا ہے. یعنی جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی, انسان کو بنایا اور کائنات یونیورس کو, اس پورے برہمانڈ, اس سنسار کو انسان کے لیے بنایا, وہ انسان سے بہت پیار کرتا ہے, وہ انسان سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے, ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ایک انسان, ایک مسلمان سے نہیں کہہ رہا ہوں میں, ایک انسان سے پیار. اگر وہ صرف مسلمان سے پیار کرتا تو صرف مسلمان کے لیے دھوپ نکل, صرف مسلمان کے لیے ہوا چلا, صرف مسلمان کے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں پیدا کر. نہیں, وہ سارے انسانوں سے پیار کرتا ہے, اور اتنا پیار کرتا کہ اس نے اپنی مرضی کو تھوپا نہیں ہے انسانوں پر, باوجود اس کے کہ وہ یہ کر. اس نے سورج کو تو خود پاور نہیں دیا چوز کرنے کا, وہ اس کی ڈیوٹی لگا دی, پابند بنا. زمین کو, آسمان کو, ستاروں کو, چاند کو, ہر چیز کو, سمندروں, لیکن انسان کو ایک اختیار دے دیا کہ دیکھو بھائی, اب میں یہ کروں گا کہ میں ہر طریقے سے تم کو سمجھاؤں گا, بتاؤں گا, گائیڈ, نالج بھیجوں گا کہ اس دنیا کی زندگی اچھی طرح کیسے تم گزارو, اچھے انسان کے, گڈ ہیومن بینگ, پرفیکٹ ہیومن بینگ, یہ میں تم کو سمجھاؤں گا. کتابیں بھیجوں گا, اسکرپٹ اور صحیفے بھیجوں گا, پیغمبر بھیجوں گا, تمہاری اپنی زبان میں بھیجوں کہ تم کو زحمت بھی نہ ہو کہ زبان سمجھ میں نہیں. ہر زمانے میں تم کو سمجھانے کی کوشش کرنے والے دردمند بندے پیدا کرتا رہوں, وہ تمہارے ستانے کو بھی برداشت کریں گے مگر تم سے پیار کرنا نہیں چھوڑ. لیکن میں تم کو مجبور نہیں کروں گا. I am not going to compel anyone. This is your choice. آپ نیک بننا چاہو میں مدد کروں گا, تم برائی کے راستے پر چلنا چاہو میں چلنے. تو ظاہر ایک ایسی ذات جس میں ایسی کوالٹیز اور ایسی ورچوز ہوں, ایسی صفات, جو کھلانے والا ہو, جو پلانے والا ہو, جو معاف کرنے والا ہو, جو عیبوں کو چھپانے والا ہو, جو نیند جیسی نعمت دینے والا ہو, جو پروٹیکٹ کرنے والا ہو, پروٹیکشن کے ہزاروں اسباب ہر وقت تمہارے ساتھ رکھنے والا ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس ہستی کا ذرا سا تصور کیجیے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ کوئی ہے بہت پیار کرنے والا رب. تو یہ جو کچھ اس دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے نا, یہ سب اس مالک نے اپنی محبت کی وجہ سے پیدا کیا. کسی اور نے نہیں اس کو انسٹرکٹ کیا کہ ایسا کرو. آؤٹ آف ہز اون
towards his slaves, बंदे और बंदियां, मर्द और औरत, कितनी नेमतें उसने दी, क्या खूबसूरत आंखें, नाक, चेहरा, हमारा पूरा नक्शा, हमारे बॉडी का ऑर्गन्स, हमारा बॉडी का किस तरह आंख देखती है, किस तरह कान सुनते हैं, ये तो डॉक्टर से तफसीलात। ये इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, आंख का, कान का, जुबान का, ब्रेन का, हार्ट का, लंग्स का, किडनीज का, लिवर का, पेंक्रियास का, ये सब यहीं पर। इसके पीछे कितनी मोहब्बत भी है और कितना सोफिस्टिकेटेड, और उस जात का जिसके अंदर ये सारी प्यारी प्यारी सिफात हैं, उसका नाम है अल्लाह। हमारी हिंदी जबान में मनमोहन से बेहतर शायद कोई तर्जुमा नहीं किया। सारी प्रशंसा है, तमाम तारीफ, तमाम धन्यवाद और शुक्र है उस मनमोहन। अल्हम्द, ये वो चीज है कि इंसान को अगर उस मालिक से ताल्लुक हो जाए तो उसके अंदर जो एक रूहानी सेंस पैदा है, वो रूहानी सेंस दज्जाल के फितने से बचाने का यकीनी तौर पर। ऐसा वो शख्स जिसके दिल और रूह के अंदर उस मालिक की मोहब्बत उतर जाए और कुछ पहचान, वो कभी धोखा नहीं खाएगा इन तमाम धोखा देने। बल्कि अजीब बात है, दुनिया कुछ कहेगी, इंटरप्रिटेशन दुनिया के लोगों का कुछ और होगा, दुनिया के इवा, और उस शख्स का जिसका दिल रोशन होगा खुदा की पहचान और मोहब्बत से, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और होगा। बस आज की इस मजलिस में इसी पर मैं इत्तिफा करता हूँ और बहुत उम्मीद हूँ कि आप शौक और ज़ौक़ से इसको सुन रहे होंगे। और मालूमात के लिए, नॉट फॉर इंफॉर्मेशन, प्लीज मालूमात के लिए नहीं, अपनी जिंदगी को, अपने दिल के जज्बात और कैफियत को बदल डालने की नीयत से, बदल डालने के बहुत कुछ अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के इरादे, उसके एतबार से आप इसको सुनेंगे और आप मेरे लिए अल्लाह के वास्ते, मेरी इस्लाह, मेरी तरबियत के लिए, मेरी हिफाजत और आफियत के लिए और मेरी सेहत के लिए आप में से एक एक दुआ बड़ी मोहब्बत और नेक गुमान के साथ दुआओं के, दरखास्त के पैगाम। और मेरे अजीज बेटा ये मुझे एक एक का पैगाम पहुंचा है और बार बार याद दिलाता है कि इनके लिए दुआ करते रहिएगा। कोशिश करता हूँ और करूँगा कि आप सबके लिए मुस्तकिल दुआएं करूँ, मगर मैं बिना तकल्लुफ कहता हूँ, जितनी ज़रूरत आपको मेरे लिए दुआ की है, मेरी दुआ की है, उससे ज़्यादा मुझे आपकी दुआ। मेरी पाक दामन बच्चियाँ मेरे लिए दुआ करो, अपने आंचल फैला कर दुआ की। मेरी उम्र दराज बहनें वो मेरे लिए दुआ, मेरी बेटियां दुआ करें, मेरे बेटे दुआ करें, मेरे भाई दुआ करें। खूब एहतमाम करो कि दज्जाल के फितने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, दज्जाल के जुल्म और सितम से भी अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह इस मुकाबले में हम सबको फतह मुबीन अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।